بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر۔ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے جا کر حضور نے 6 ماہ داخلی استحکام میں لگائے اور اس کے بعد رمضان 1 ہجری میں مہمات بھیجنے کا اقدام فرمایا۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اس سے قبل 1.5 سال رسول اللہ نے 8 مہمات بھیجی تھیں، جن میں ایک غزوہ ذوالعشیرہ بہت اہم ہے اور دوسرا وادی نہلا کا فیصلہ کن واقعہ۔ یہ دونوں واقعات غزوہ بدر کا اصل سبب بنے ہیں۔ غزوہ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا اندرون عرب آخری اور چھٹا مرحلہ یعنی مسلح تصادم شروع ہوا ہے۔ مذکورہ بالا 2 واقعات کی وجہ سے مکہ میں ہوکس کی بن آئی اور 1000 جنگجوؤں کا لشکر کیل کانٹے سے لیس ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ ابو سفیان کی عدم موجودگی میں قریش کی سرداری عتبہ بن ربیعہ کے پاس تھی، لہٰذا اس لشکر کا سپہ سالار بھی وہی تھا۔ ابو جہل، امیہ بن حلف، نضر بن حارث، عتبہ بن ابی معیط، شیبہ بن عتبہ اور بہت سے وہ لوگ جو اہل ایمان کے خون کے پیاسے تھے، سب کے سب نکلے۔ اس لشکر کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ سرداران قریش میں سے سوائے ابو لہب کے اور کوئی پیچھے نہیں رہا۔ ابو لہب بزدل انسان تھا۔ اس نے اپنی جگہ ایک کرائے کا فوجی بھیج دیا کہ میری طرف سے یہ لڑے گا۔ اس شخص میں انسانیت کا کوئی جوہر نہیں تھا، وہ بخیل اور بزدل تھا۔ اس کی اپنے معاشرہ میں کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ اسے غزال زری کا چور سمجھتے تھے۔ چونکہ یہ کعبہ کے بیت المال کا متولی تھا اور وہاں سے چڑھاوے کے طور پر آیا ہوا سونے کا ہرن چوری ہو گیا تھا، تو یہ اس غزال زری کا چور مشہور ہو گیا تھا۔ بس ابو لہب کے سوا قریش کا کوئی گھرانہ نہیں بچا جس کے تمام سردار اس لشکر میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ البتہ ابو سفیان رہ گئے تھے جو قافلہ کے ساتھ تھے۔ ان کو بھی ابو جہل نے پیغام بھیج دیا تھا کہ اپنی نفری اور ساز و سامان کے ساتھ ہم سے آ کر مل جاؤ، لیکن ابو سفیان دھیمے مزاج کے حقیقت پسند انسان تھے، محض جذباتی انسان نہیں تھے۔ انہوں نے 2 احتیاطیں کی، ایک طرف مدد کے لیے مکہ پیغام بھیج دیا اور دوسری طرف جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ قافلہ کا قصد فرما رہے ہیں تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چنانچہ وہ بدر کی طرف آئے ہی نہیں بلکہ بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ہو کر نکل گئے۔ انہیں ابو جہل کا پیغام مل بھی گیا تھا کہ لشکر کے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں براہ راست مکہ جا رہا ہوں۔ غزوہ بدر سے قبل مشاورت۔ صحیح و معتبر ترین روایات کے مطابق مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کا اعلان کیا نہ تیاری فرمائی، بلکہ پیش نظر صرف یہ تھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اسے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بغیر کسی خاص اہتمام اور تیاری کے نکل کھڑے ہوئے۔ یاد رہے کہ غزوہ ذوالعشیرہ میں شامل لوگ 150 افراد تمام مہاجر ہی تھے، جبکہ غزوہ بدر میں صرف 60 یا 83 مہاجرین ساتھ تھے۔ تعداد کے متعلق دونوں روایات موجود ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جنگ کا پروگرام ہوتا تو آپ خصوصی انتظام فرماتے اور تعداد زیادہ ہوتی۔ پھر یہ پہلی بار ہوا کہ انصاری صحابہ بھی ساتھ نکلے، بلکہ تعداد میں وہ زیادہ تھے۔ حضور نے مدینہ میں بھی مشورہ کیا تھا اور پھر مدینہ کے باہر بھی ایک مجلس مشاورت منعقد فرمائی، لیکن مدینہ کی مشاورت میں جنگ کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، لہٰذا آپ نے کسی سے تاکیداً نہیں فرمایا کہ ساتھ چلو۔ انصار بھی خود اپنی مرضی سے ساتھ ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خصوصی ترغیب نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے کچھ دور پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مکہ سے 1000 افراد پر مشتمل کیل کانٹے سے لیس لشکر مدینہ نکل پڑا ہے اور منزل پر منزل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ 2 طرفہ معاملہ ہو گیا کہ شام کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے اور جنوب سے لشکر چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اب یہاں مدینہ سے باہر مشاورت ہوئی، جو اہم ترین مشاورت ہے۔ قرآن مجید ایسے معاملات کو عموماً اختصار سے بیان کرتا ہے، لہٰذا سورہ انفال کی آیات کے
بین السطور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ ہی سے یہ بات پیش کی ہوگی کہ مسلمانوں ایک قافلہ شمال سے آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 30 یا 50 محافظ ہیں، مال تجارت بہت ہے، اور ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے جو کیل کانٹے سے لیس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کر لیا ہے، بتاؤ کدھر چلیں؟ ان حالات میں کچھ لوگوں نے اپنی مخلصانہ سوچ کے مطابق تجویز کیا کہ حضور قافلہ کی طرف چلیے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ تجویز پیش کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ قافلہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 50 کی نفری ہے، وہ آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، ساز و سامان تجارت بھی بہت ہاتھ لگے گا اور اسلحہ بھی جو آئندہ جنگ میں کام آئے گا۔ لیکن حضور جیسے کچھ منتظر سے تھے۔ تب لوگوں نے ارادہ کیا کہ منتشائے مبارک کچھ اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا رخ جانے طبی کچھ اور ہے۔ چنانچہ اس مرحلے پر مہاجرین نے تقریریں شروع کی کہ حضور آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تقریر کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تقریر کی، لیکن حضور نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے حضور کسی خاص بات کے منتظر ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24۔ بس آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ آپ بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کچھ انتظار کی کیفیت میں تھے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح صحن دراصل انصار کی جانب ہے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مولانا شبلی مرحوم کا قول بھی یہی ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا رخ جانے غالب یہی ہے کہ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ انصار کے دو قبیلے تھے، خزرج اور اوس۔ خزرج کا قبیلہ تعداد میں اوس سے 3 گنا تھا اور اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ خزرج ہی کی ایک شاخ کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جو منافق اعظم تھا، اور پورے قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ سردار کی طرف سے کسی رائے کا اظہار گویا پورے قبیلہ کی طرف سے اظہار رائے کے مترادف تھا۔ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ بہرحال ان دونوں میں سے کسی نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روح صحن ہماری طرف ہے۔ اس خیال کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ حضور نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ تشریف لانے کی جو دعوت قبول کی تھی، تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر قریش مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا انصار اس معاہدے کی روح سے اس کے پابند نہیں تھے کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں۔ قافلہ کا راستہ روکنا اور بات ہے، اور باقاعدہ ایک لشکر جرار سے جا ٹکرانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فوراً خیال آ گیا کہ ہو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تائید کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں کہا اِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ اس وقت معاہدے میں کیا طے ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ بات غیر متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں گے سر آنکھوں پر۔ سرا بنا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول، لے چلیے ہم کو جہاں بھی لے جانا ہو۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں ڈال دیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق الغماد تک جا پہنچیں گے، جو یمن کے آخری کونے کا شہر ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی سواریوں کو دبلا کر دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر رسول اللہ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جماعت میں حضور کی بیعت ثانوی چیز تھی۔ اس کی اصل بنیاد تو یہ تھی کہ جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے وہ اس جماعت میں شامل ہے۔ جس نے بھی رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرمایا گیا ہے، سو آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلہ پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کریں۔ اب ایمان کہاں رہ جائے گا اگر حضور کا حکم نہ مانیں؟ لہٰذا اس وقت حضرت سعد بن عبادہ یا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری اور بڑی بنیادی اور اصولی بات کہی تھی، انا آمنا بکا وصدقنا۔ اس بات سے حضور کا چہرہ انور کھل اٹھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنے کے منتظر تھے۔ اس مشاورت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی، اور پھر بدر پہنچ کر جب معلوم ہو گیا کہ قریش کا لشکر وادی کے دوسرے سرے تک پہنچ چکا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے فرمایا۔ وہاں کا ایک واقعہ بھی بڑا اہم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بعض تجربہ کار حضرات نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہاں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ وحی کی بنیاد پر ہے تو سامعینا و اطعنا، لیکن اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں یہ عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ جنگی مہارت اور حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مقام کے بجائے دوسرے مقام پر کیمپ ہونا چاہیے۔ حضور نے ان حضرات کی رائے کو قبول فرمایا۔ جہاں تک خالص دینوی امور کی تدابیر اور تجرباتی علوم کا تعلق ہے، جس طرح تعبیر النحل کا معاملہ تھا، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے امت کے لیے یہ ہدایت و تعلیم دے دی کہ یعنی اپنے دینوی معاملات میں تم بہتر جانتے ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہی ایسا تھا کہ آپ دینوی تدابیر کے معاملہ میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور نے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا فیصلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر فرمایا تھا۔ حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ کی آخری کوشش۔ جنگ سے ایک رات قبل خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے۔ اب مکہ میں چہمگوئی شروع ہوئی کہ اب جنگ کا کیا فائدہ ہے، ہم تو اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اس صورتحال سے مشتعل مزاج لوگوں کے مقابلہ میں صلح جو لوگوں کے ہاتھ میں پھر ایک دلیل آ گئی کہ ہمارا مقصد تو قافلہ کی حفاظت تھا، قافلہ بچ کر نکل گیا، پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ قریش کے دو گھرانے بنو زہرہ اور بنو عدی یہ کہہ کر لشکر کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حکیم بن حزام عتبہ کے پاس گئے جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، اور اس سے کہا، عتبہ تم اس وقت نیکی کا ایک ایسا کام کر سکتے ہو کہ تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا۔ عتبہ کے استفسار پر انہوں نے وہی تجویز رکھی کہ ہمارا قافلہ بچ کر نکل چکا ہے، اب اس ہونے والی خون ریزی کو تم روک سکتے ہو۔ عمرو بن عبداللہ الحزرمی کا باپ عبداللہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا، اگر تم اس کی دیت یا خون بہا ادا کر دو تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، قافلہ بچ کر نکل ہی چکا ہے، اس طرح جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عتبہ بن ربیعہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بہت مناسب تجویز ہے، وہ خود اسی مزاج کا آدمی تھا،
لیکن وہ جو ہیکس کا سرغنہ ابو جہل موجود تھا، فی الاصل تو اس کو سمجھانا مقصود تھا۔ چنانچہ دونوں اس کے پاس گئے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عتبہ نے کہا کہ دیکھو، خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ بچ کر چلا گیا ہے، عمروں کا ہون بہا میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب ابو جہل کی چالاکی دیکھیے، اس نے ایک تو عتبہ کو بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا تم اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے ہو۔ یاد رہے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے، جو سابقون الاولون میں سے تھے، جبکہ عتبہ کا دوسرا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ ابو جہل نے مزید نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ محبت پدری تمہیں بزدل بنا رہی ہے کہ بیٹا مد مقابل ہے، اسی لیے تم جنگ ٹالنا چاہتے ہو۔ اس کا عتبہ نے وہی جواب دیا جو ایسے موقع پر ایک باغیرت اور باہمت انسان کو دینا چاہیے۔ اس نے کہا، کل کا دن بتا دے گا کہ بزدل کون ہے۔ وہ اس طعنہ کو برداشت نہیں کر سکا۔ ابو جہل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عمرو بن عبداللہ الحضرمی کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو، ہم تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ کل لے سکتے ہیں، لیکن یہ صلح پسند لوگ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ اس شخص نے عرب جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑے، بالکل عریاں ہو گیا اور شور مچا دیا۔ وَأَمْرَوَا اسے قبائلی زندگی میں خونی چیخ کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مشتعل کرنے والا نعرہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے لشکر میں آگ سی لگ گئی۔ الغرض مشرکین کے کیمپ میں آخری رات تک یہ کشمکش جاری رہی، لیکن بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ بہر صورت کل جنگ ہوگی۔ چنانچہ دوسرے دن جنگ ہوئی۔ مشرکین کی دعائیں۔ مشرکین مکہ میں سے 2 اشخاص کی غزوہ بدر شروع ہونے سے متصلاً قبل رات کی دعائیں کتب تاریخ میں منقول ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے بھی اسی شب کو دعا کی۔ مشرکین میں سے ایک ابو جہل اور دوسرے نضر بن حارث کی دعا تاریخ میں منقول ہوئی ہے۔ وہ دونوں مشرک تھے، لیکن اللہ کے منکر نہیں تھے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آ پڑتا ہے تو تم اپنی دیویوں اور من گڑت معبودوں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ دلیل آپ کو قرآن میں متعدد بار مل جائے گی۔ چنانچہ ابو جہل کی غزوہ بدر کی رات کی دعا منقول ہے، اللہم اقطعونا للرحیم وآتانا بما لا نعرف فآہنہ الغدات۔ ترجمہ ہے، یعنی اے اللہ، محمد ہم میں سب سے زیادہ رحمی رشتے کاٹنے والا ہے اور ایسی چیز لے آیا ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، پس کل تو اسے ہلاک کر دیجیو۔ یہ اس شخص کی پکار ہے جس کی گھٹی میں قوم پرستی، نسل پرستی اور قبائل پرستی پڑی ہوئی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ کے خلاف قریش کا سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ انہوں نے آ کر اپنی دعوت و تبلیغ کی بدولت ہمیں تقسیم کر دیا، ہماری اولاد کو ہم سے جدا کر دیا اور ہمارے بھائیوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا، ہماری جو قوت تھی وہ ختم ہو گئی، ہمارے رحمی رشتے محمد رسول اللہ نے منقطع کر دیے۔ اور نضر بن حارث کی جو دعا منقول ہوئی ہے، اس کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی شخصیتیں اس درجہ مسخ ہو چکی تھیں اور جن کی سوچ اس قدر غلط ہو چکی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم محمد کے ساتھیوں سے بہتر جماعت ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی دعا منقول ہوئی ہے، اللہم انصر خیر الحزبین، یعنی یہ جو 2 حزب بالمقابل آ گئے ہیں، اے اللہ ان میں سے بہتر جماعت کی مدد فرمائیو۔ اب غور کیجئے، اس مشکل گھڑی میں دونوں اللہم کہہ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ دوسری طرف اس رات کو حزب اللہ کے لشکر میں گھاس پھوس کی اس جھوپڑی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی، رحمت للعالمین خاتم النبیین
سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل ترین سجدہ کیا، جس میں طویل ترین دعا کی۔ اس دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اے اللہ، کل اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد تا قیامت یہاں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے بارگاہ رب العزت میں مزید عرض کیا، میں نے اپنی 15 برس کی کمائی میدان میں لا کر ڈال دی ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار لیے پہرے پر کھڑے تھے، جس وقت حضور سجدے میں تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بس کیجئے، یقیناً اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس پر حضور نے سر مبارک اٹھایا اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 45 میں ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُورَ۔ گویا اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی کہ اس جمعیت کو شکست ہو کر رہے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں آپ کے فرزندگان میں سے کسی ایک نے آپ سے سوال کیا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ شجاع، دلیر اور بہادر کون تھا؟ سوالی کا خیال تھا کہ آپ اپنا نام لیں گے، لیکن حضرت علی نے جواب دیا، وہ شخص کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے والی شب کو اپنی جھونپڑی پر پہرے کے لیے معین فرمایا تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ بہرحال اس غزوہ بدر سے انقلاب نبوی کا چھٹا اور آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم شروع ہوتا ہے۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ایکٹیو ریزسٹنس کے مرحلہ میں اقدام حضور کی جانب سے ہوا، لیکن پہلی باقاعدہ جنگ جو ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ اس معاملہ میں اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ جنگ کس نے شروع کی، کس نے نہیں، آیا اسلام میں صرف دفاعی جنگ کی اجازت ہے یا جارحانہ جنگ یعنی خود حملہ میں پہل کرنا بھی درست ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل کا قلعہ کما کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، یا باطل کو ایکنالج اور تسلیم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ حق کبھی باطل کو تسلیم اور برداشت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ حق کے نام لیوا بے حمیت اور بے غیرت ہو گئے ہوں، اس کو زندگی زیادہ عزیز ہو گئی ہو تو وہ حق کو مغلوب دیکھ سکتے ہیں، ورنہ غیور با ہمت حق کے ماننے والے اور حق کے علمبردار باطل کا وجود کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ حق کے پاس اگر طاقت ہو تو وہ یقیناً جارح ہوگا۔ صرف ایک فرق ذہن میں رکھیے کہ کسی فرد کو نہ کبھی پہلے اپنا دین بدلنے پر مجبور کیا گیا ہے اور نہ ہی آئندہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی نص موجود ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256۔ دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے جدا ہو کر روشن اور واضح ہو چکی ہے، لیکن باطل کا غلبہ گوارا نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں تشریعی نظام بہر صورت اللہ کا قائم و نافذ ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، اگر اہل حق میں کوئی غیرت و حمیت ہے تو وہ حق کا بول بالا کرنے، اسے غالب کرنے اور باطل کو مٹانے، اسے سرنگو کرنے کی جدوجہد کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیں گے۔ اس راہ میں جان دینے والے اور سر کٹانے سے زیادہ دنیا میں ان کو کوئی شے محبوب نہیں ہوگی۔
اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ یعنی باطل تو یہ چاہے گا کہ یہ صورت برقرار رہے کہ دو متضاد فکری نظام پرامن طریق پر پہلو با پہلو رہیں، اس لیے کہ اسے تو اس طرح اپنے وجود اور بقا کی ضمانت لیز آف ایگزسٹنس ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ حق و باطل کے مابین پیسفل کو ایگزسٹنس خود باطل ہے، حق اسے کیسے گوارا کر لے گا؟ چنانچہ پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ میں بھی تصادم کا آغاز جناب محمد رسول اللہ نے کیا، جب آپ نے یہ نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ، جس نے ان کے عقائد کی نفی، ان کے نظام کی نفی، ان کے رسم و رواج کی نفی، ان کے رذائل اخلاق کی نفی، ان کے معاشرتی نظام کی نفی، معاشرتی اونچ نیچ کی نفی، نسل پرستی کی نفی، آبا پرستی کی نفی، ہوائے نفس کی نفی کر دی۔ یوں سمجھیے کہ اس کلمہ توحید کی زد سے باطل نظریات کا کوئی پہلو اور گوشہ نہیں بچ سکتا، اور ہر چیز کی نفی اس کلمہ میں موجود ہے۔ ہجرت کے بعد کے اقدامات بھی حضور اکرم نے کیے، وادی نخلا جیسے دور دراز مقام پر مہم بھیجی۔ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، تب بھی اس میں خلل اندازی کرنے کے لیے حضور بنفس نفیس 150 مہاجرین کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلے۔ مولانا شبلی مرحوم نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو ایسے ہی خبر اڑ گئی کہ حضور شاید اس پر حملہ کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2-3 مہینے پہلے خود محمد رسول اللہ اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہ تو ایک دن رات کا فصل پڑ گیا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ شبلی مرحوم نے غزوہ ذوالعشیرہ کا ذکر تک نہیں کیا، اور واقعہ نہلہ کے بارے میں اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہمارے سیرت نگاروں نے خواہ مخواہ ایسی باتیں لکھ دی ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب اپنے رائے ایک بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک شبلی مرحوم ہمدردی کے لائق ہیں، اس لیے کہ ان کا دور انگریز کا دور تھا، جب مشرکین کی طرف سے اسلام پر پے با پے حملے ہو رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، لہٰذا انہوں نے معزت خواہانہ انداز اختیار کیا۔ وادی نہلہ کا واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس واقعہ نے مکہ میں جوش انتقام کی آگ بھڑکا دی۔